بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعترف العبد بذنبه ثم تاب اللہ له او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے انعام اور احسان سے ہم رمضان المبارک میں دوسرے عشرے میں موجود ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت اور بخشش کا عشرہ قرار دیا ہے۔ پہلے پروگراموں میں بھی مغفرت اور بخشش کے متعلق گفتگو ہماری ہو چکی ہے کہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی ضرورت، اگر وہ یہ انسان مومن ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس نے حساب اور کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ایسے انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ اور انعام جو اللہ نے ایمان کے بعد اسے عطا فرمایا ہے وہ یہ توبہ اور استغفار کا راستہ ہے اور بخشش کا انعام ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ جو اس امت کے ایک بہت بڑے عالم اور تصوف کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات کی 3 اقسام ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں 3 حالتیں جاری ہوتی ہیں۔ ایک تو مخلوق وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما بردار رہے اور کبھی بھی اس سے اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو۔ فرمایا ایسی مخلوق ملائکہ اور فرشتہ کہلاتی ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، نافرمانی اس سے ہو جاتی ہے، گناہ کے کام کر دیتی ہے اور پھر اس پر نہ ندامت کا اظہار کرتی ہے، نہ شرمندگی محسوس کرتی ہے، نہ اللہ سے معافی اور تلافی کی کوشش کرتی ہے۔ فرمایا یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ ہے شیاطین، سرکش شیاطین کی مخلوق کی جماعت۔ تیسری اللہ کی وہ مخلوق ہے، نہ تو ایسا ہے کہ ان سے کبھی گناہ نہ ہو، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد شرمندگی محسوس نہ کریں اور توبہ اور تائب کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ ان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد انہیں شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ ہے انسان، ایمان والا شخص، جس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، جس سے لغزش بھی ہو جاتی ہے، جس سے اللہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوراً اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، وہ فوراً اپنی کوتاہی کا احساس کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور توبہ اور تائب ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ مخلوق ہے انسان۔ یہ درجہ اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمایا کہ اس کے اندر یہ مادہ بھی موجود ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ صفت بھی عطا کی کہ وہ شرمندگی اور ندامت محسوس کرے۔ تو انسان خطا کار ہے، انسان سیاہ کار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہتر انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے، نافرمانیوں کو محسوس کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک کر توبہ اور تائب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اگر اسے رمضان جیسا مہینہ عطا ہو جائے، اگر اسے رمضان المبارک جیسے لمحات عطا ہو جائیں اور دوسرا عشرہ عطا ہو جائے جسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کا عشرہ قرار دیا ہے، تو پھر تو اس انسان کے لیے اس سے بہتر اور اس سے قیمتی کوئی لمحات ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، 1 منٹ ملے، 2 منٹ ملیں، 5 منٹ ملیں، کوشش کریں کہ ان لمحات کو قیمتی بنائیں اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ اور تائب ہو جائیں۔ یہ اللہ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا کی ہے
ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان سے گناہ ہو جائے اور پھر گناہ کا وہ اعتراف کرتا ہے، اذا اعترف العبد بذنبه، جب انسان اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، ثم تاب اللہ، اور پھر اللہ سے توبہ اور تائب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تاب اللہ لہ، اللہ اس کے قصور کو، اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے! ایسا عمل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی اور شرط ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں اور توبہ اور استغفار کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ویسے تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن علماء نے ان اوقات کو بیان فرمایا ہے، ان اوقات کی تعیین کی ہے جو استغفار کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہیں۔ سب سے پہلا وقت سحری کا وقت ہے، سحور کا، تہجد کا وقت، سحور کا یہ وقت علماء فرماتے ہیں اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر اس وقت میں کوئی اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، یہ وہ وقت ہے جب رمضان کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ آسمان دنیا سے پکارتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وہاں پر یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی، اپنے والد کو کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام کو، کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو انہوں نے فرمایا میں عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ الفاظ یہ ہیں، علماء نے وہاں پر بحث کی ہے، یہ عنقریب کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے وقت جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، دعائے مغفرت۔ اور پھر دو آذان اور نماز کے درمیان کا وقت، یہ وقت بہت ہی خصوصی ہے۔ آذان ہو جائے، نماز کا انتظار ہو، اس کے درمیان میں یہ وہ وقت ہے جب اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر اس وقت میں اگر کوئی شخص اسے قیمتی بنانا چاہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اور بعض علماء نے اگرچہ اس کے لیے کوئی خاص کیفیت اور حالت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ دو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں مجھے سیدنا صدیق اکبر نے یہ حدیث سنائی کہ انسان سے گناہ ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح سے وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد ہر اعضاء کو اچھی طرح سے دھوئے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر، توبہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، 2 رکعت پڑھ کر، اس کو نماز توبہ ہی کہتے ہیں، یہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے اچھی طرح وضو کیا جائے، صلاۃ التوبہ پڑھی جائے، اور پھر اللہ کے سامنے اپنے قصور پیش یاد کر کے ان پر ندامت کی جائے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ توبہ کے لیے 3، اگر حقوق اللہ میں سے ہیں تو 3 ورنہ 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو گناہ ہو گیا اسے فوراً چھوڑ دیا، گناہ کی حالت، گناہ کر لیا، فوراً گناہ کو گناہ سمجھے، اس پر ندامت کا اظہار کرے، جو حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اذا اعترف العبد بذنبه، انسان اعتراف کرے اپنے گناہ کا، ندامت کا اظہار کرے، گناہ کو گناہ سمجھے، پھر اس پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، اور پھر عزم کرے کہ آئندہ اے اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا جب انسان گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ کو چھوڑ دے، اور اس گناہ جو ہو گیا اس پہ ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، جب توبہ کر رہا ہے اس وقت میں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا یہ 3 چیزیں جب انسان کے اندر جمع ہو جائیں
اور شرمندگی ہو، اگر آنسو بہانے کی توفیق اللہ دے دے، اگر رونے کی توفیق دے دے تو اس سے تو بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا جب اس حالت میں انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اگر حقوق العباد میں سے کوئی چیز ہے تو ان تین چیزوں کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس انسان کو اس کا حق لوٹا دے۔ آج جب ہم توبہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر دوسرے انسانوں کے حقوق لدے ہوئے ہیں، دوسرے انسانوں کے حقوق کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے وراثت کی صحیح تقسیم نہیں کی ہے، اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا، اپنی بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو والد کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور اپنی بہنوں کو حصہ دینے پر تیار نہیں ہیں۔ کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے وراثت پوری کی پوری یہ تہیہ کیا اپنے بیٹوں کو دے دیں گے، بیٹیوں کو دینے پر تیار نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے بیٹیوں کا، بیویوں کا، ماؤں کا حصہ جائیداد میں رکھا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس سے انکار کرنے والے؟ وراثت میں حصہ نہیں دے رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے بددیانتی کے ذریعے، ظلم اور جبر کے ذریعے، اتنے ایسے کیس ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، خصوصاً ہمارے صوبہ سندھ میں اور پھر پورے پاکستان میں، جہاں زبردستی لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں، قبضے کر کے ناجائز قابضین، ظالم دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کی کوشش کر رہا ہے۔ توبہ اور استغفار لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ اگر آپ سے اور مجھ سے گناہ ہوئے ہیں توبہ کریں، لیکن اگر ان حالات میں ہے کہ کسی کا ہمارے اوپر حق ہے، پھر غیبت ہے، کسی کی غیبت کر لی ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، کسی کا مال لے کے کھا گئے ہیں، اور اب ہم توبہ کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے، فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کا حق اسے واپس دے دیں، اپنی بہن کا حق اسے دے دیں، اپنی بیٹی کا حق اسے دے دوں، اپنی والدہ کا حق اسے دے دیا جائے، کسی کا ناجائز قبضہ ہے تو قبضہ ختم کر دیا جائے، کوشش کی جائے کہ حقوق واپس کر دیے جائیں۔ اور اگر اسی طرح کوئی شخص ہے اپنے والدین کا نافرمان، والدین کا انتقال ہو گیا یا موجود ہیں، تو خدمت کر کے والدین کو راضی کر کے اپنے اس گناہ کی تلافی کر سکتا ہے، اور اگر والدین دنیا میں نہیں موجود تو پھر ان کے لیے دعائیں کر کے، توبہ اور استغفار کر کے، صدقات کر کے ان کو راضی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اگر ہمارے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں تو ان حقوق کو ادا کرنا، یا بھی ہم ادا نہیں کر سکتے تو ان حقوق کو ادا کرنے کا عزم کر لینا کہ اللہ مجھے توفیق دے میں ان کے یہ حق ادا کر دوں، یا ان سے معاف کروا لینا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس پر چل کے ہم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھیے، یہ ایام پھر زندگی میں آئیں یا نہ آئیں، یہ مواقع پھر میسر آئیں یا نہ آئیں، آج ہمارے پاس موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، توبہ اور استغفار کرنے کا، اور دوسروں کے حقوق ادا کر دینے کا۔ آج سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر توبہ اور تائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔